अस्सलामुअलैकुम। आज की सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे और इसकी सलामती के लिए हम ऐसे ही दुआएं करते रहें और इसमें रहने वाले लोग तमाम तर पाकिस्तानी जो हैं वो खुशी के साथ अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो दुश्मन है हमारा, जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, वो ये नहीं चाहता कि हम इस मुल्क में खुशी से रहें। वो ये नहीं चाहता कि हम एक दूसरे पर यकीन करें। वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों का आपस में एतमाद का रिश्ता बढ़े। वो ये नहीं चाहता कि हुकूमत, फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है वो यकजहती पैदा हो। इसलिए वो ये हथकंडे इस्तेमाल करता है कि कभी वो अपने ड्रोन हमारे यहाँ भेज देता है, कभी वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराने की कोशिश करता है। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम जब भी मुश्किल पड़ती है अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होती है। और जिस मुल्क की फ़ौज इतनी बहादुर, निडर और इतनी जाबाज हो, तो उस मुल्क के जो अवाम हैं वो ऐसे ही जो है वो जज्बे के साथ और ट्रस्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं पाक फ़ौज को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू पाक फ़ौज, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। जिस तरीके से आपने कल नेशनल असम्बली में बात की, जिस तरीके से आपने बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी पाक फ़ौज है, हमारे साथ हमारे 24 करोड़ अवाम हैं, तो ये वो स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो कि सलामती कौमी कमेटी के इजलास के बाद पूरी दुनिया में गया और उसके बाद से लेकर अब तक इंडिया में एक हैबत तारी है। वो टोन जो कि बहुत हाई थी, वो एंकर्स जो कि चीख चीख कर कह रहे थे कि नहीं 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 हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप रॉयटर्स की खबर देख लें, आप गार्डियन की खबर देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर देख लें, और आज जिस अहम खबर के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिस अहम इदारे के बारे में हम जिक्र करेंगे, वो है वॉशिंगटन पोस्ट। जी हाँ, ये वो वॉशिंगटन पोस्ट है जिसने आज बिल्कुल वाजे कर दिया कि जी पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस कायम कर दी और अब अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बीच में सालसी बना जाए और दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो राब्ते बहाल कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब इंडिया में वही सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पर है वो सूरत हाल कि उनकी जो आवाम है वो डर रही है। अब वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो है वो अब हो गया, हमने जो है वो अपनी पहलगाम वाक़ये का बदला ले लिया, तो अब इसके बाद जो है अब हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान ने क्या सोचा है, इस पर पूरे इंडिया में हैबत तारी है। इस पर पूरा इंडिया, पूरा भारत जो है वो इस वक्त परेशान है कि अब होगा क्या, अब करना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान अब बता चुका कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हमारे इक़दाम हैं। और जब भी यहाँ से कोई भी खबर जो है वो जाती है तो फिर इस तरीके से उन लोगों के ऊपर हैबत तारी हो जाती है और इसके बाद फिर उनकी जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो एक दफ़ा फिर से थैंक यू पाक फ़ौज, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरीके से हमारी मुल्क की सलामती और दिफा हमारी पाक फ़ौज के हाथों में है, तो हमें पूरा ट्रस्ट है कि हमारी फ़ौज जो है वो कभी अपनी कौम का जो सर है वो झुकने नहीं देगी। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शो को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। और ये फैक्ट्स वो हैं जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क भारत में आपने देखा कि कुछ दिनों से ही वहाँ पर जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ दिनों पहले से ही जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था एक्चुअल में, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके अपने जो एंकर पर्सन्स थे, उन्होंने जो मोदी सरकार है उससे ये सवालात करने शुरू किए जी कि हमारे मुल्क में तो इस जगह पर पहलगाम में तो 7 से 8 लाख फ़ौज मौजूद है, फिर ये वाक़या कैसे हो गया। अब बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, डेफिनेटली उनको भी तो अपना स्टांस, उनको भी तो फेस सेविंग करनी थी, तो उन्होंने ये जो पूरा मनगढ़ंत एक वाक़या घड़ा और उसके बाद फिर इसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया। इसकी दो रीज़न्स हैं, एक तो बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं और दूसरा बाकी और सारी कई रीज़न्स हैं जिनके ऊपर से तवज्जो हटाना मकसूद था। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन लगा, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, तो फिर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जैसे आप तहकीकात कराना चाहते हैं करा लें, जैसे आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो वैसे आप करा लें। लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी। मोदी सरकार ने बैनुल-अक़वामी सिफारतकारों को बुलाया और उनको ब्रीफ किया, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए और मीडिया को बताया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बात हुई, लेकिन मोदी हुकूमत की जानिब से, बीजेपी की जानिब से किसी भी तरह के कोई सबूत पेश नहीं किए गए। अच्छा, उसके बाद जब ये बात सामने आई कि जी पहलगाम वाक़े के हवाले से मोदी सरकार, मोदी हुकूमत कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, उसके बाद भी भारत में हठधर्मी
जारी रही। उनका जो मीडिया है वो बार बार चीखता चिल्लाता रहा कि जी ठीक है, हमारे मुल्क में अटैक हुआ है। जहाँ पर भी मासूम शहरियों की जानें जाती हैं वहाँ पर कोई भी इंसानियत रखने वाला शख्स ये नहीं कहता कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर उसका इल्ज़ाम आप किसी पर भी लगा दें तो ये अच्छी बात नहीं होती। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी आप यूरोपीय यूनियन से को बीच में लाके ट्रांसपेरेंट जो है वो तहकीकात करवा लें। फिर हमने उनको कहा कि जी ठीक है, आप जो है वो जिससे स्विट्ज़रलैंड है, जो भी आप जिससे भी जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, आप उनसे तहकीकात करवाना चाहते हैं आप करवा लें। मगर मोदी सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी और उनके सर पर जो खून सवार है ना, बेसिकली हिंदुत्व सोच है। बेसिकली वहाँ पर जो मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो मोदी सरकार का जो एक मीडिया है ना, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है वहाँ पर, कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं मोदी सरकार को। वो लोग बहुत ज़्यादा जो है एक अलग प्लेटफॉर्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ में आपने जो है वो अमन के साथ में चलना ही नहीं है। हमारा स्टांस ये है कि हम अमन चाहते हैं, हमारा स्टांस ये है कि हम अमन बराबरी के साथ चाहते हैं। लेकिन शायद इंडिया ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, मोदी जो है उसकी जो पूरी एक सोच है हिंदुत्व की, वो चलती ही मुसलमान मुखालिफ तर्ज पर है। इसके बाद वहाँ पर जब एंकर्स ने शोर मचाना शुरू किया कि जी आप जो है वो पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराएं, उन्होंने फेक एलिगेशंस लगाए, जिसका जिक्र जो है वो नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी किया। इसके अलावा फिर वहाँ पर शोर शराबा हुआ और उसके बाद उन्होंने वायलेशन करते हुए, यानी कि उनको ये बात पता थी कि वो नाहक यहाँ पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोदी सरकार है वो नहीं मानी। उसके सर पर जो है वो खून सवार था और फिर मोदी सरकार ने जो है एक्शन लिए और उसके बाद जब उनको रिएक्शन दिया गया और उनके तैयारे जो हैं वो राफेल तैयारे गिराए गए, वो राफेल तैयारे जो है मारे गए, जिसके बारे में मोदी साहब जो हैं वो कह रहे थे इससे पहले कि अगर राफेल होता तो पिछली दफ़ा जो नतीजा आया इस दफ़ा मुख्तलिफ होता। तो इस दफ़ा तो आपका राफेल भी था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि पाक फ़ौज के जवानों ने, पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने मार गिराए वो तैयारे। अब बात आकर ठहरी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। इस पर पड़ोसी मुल्क में हैबत तारी है, इस पर पड़ोसी मुल्क अब लरज़ रहा है कि हम ये काम तो कर बैठे, और बार बार उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमने तो ये इस मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, हमने तो जो है वो इस तरफ निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर हमने निशाना बनाया, हमें तो हमारा जो टारगेटेड वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको निशाना बनाया, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मासूम शहरियों की जानें गई हैं, फूलों के जनाजे उठे हैं। तो इसका बदला पाकिस्तान किस तरीके से लेगा, पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, इस हवाले से होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, जो करंट सिचुएशन है उसमें अब पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है, आगे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग है वो क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर आजिज़ भाई मौजूद हैं और हमारे साथ खुर्शीद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त, आप ठीक हैं? अच्छा जी, बाकी पैनलिस्ट की जानिब बढ़ने से पहले जो करंट अपडेट है वो मैं आजिज़ भाई से जानना चाहूँगी। आजिज़ भाई, क्या कुछ हुआ है आज सिंध में, ये ज़रा बताइएगा। दो वाक़यात हुए जिनकी अभी बाकायदा तस्दीक होनी है। अच्छा। ये बिल्कुल इब्तदाई इतलात हैं जो मैं बता रहा हूँ। सही। कि ज़िला घोटकी का इलाका है डहर की। अच्छा। डहर की के एक गांव में हाँ। एक भारतीय ड्रोन गिरा है। सही। जिससे एक शख्स जहाँ बहक हुआ, बाप और बेटा है, बिल्कुल खेतों में ये ड्रोन गिरा है। हाँ। एक शख्स जो है शहीद हुआ है और एक जो है बाप और बेटा है, दोनों एक ज़ख्मी है। सही। इसी तरह की एक दूसरी इतलात है, छोर का इलाका है उमरकोट से आगे बॉर्डर पे। सही। वहाँ भी देहात में एक ड्रोन गिरा है, लेकिन वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सही। ये दो इतलात हमारे पास आई थी, ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर कबल की इतलात हैं, आज सुबह की हैं। तो वहाँ अभी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी पहुँच गई हैं, पुलिस पहुँच गई है। जो घोटकी के इलाके में ड्रोन गिरा है उसकी जो एसएसपी समीउल्लाह सुमरो हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि ये भारतीय ड्रोन ही है और जिससे एक शख्स जो है वो शहीद हुआ है। सही। छोर वाले की अभी तक किसी ने बाकायदा तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता दोनों इलाकों में रेस्क्यू के लोग मौजूद हैं। और छोर वाला जो है वो नाकाम हुआ है। इतलात ये हैं कि वो हमला, वो ड्रोन गिराया गया है। अब वो जाहिर है कि
یہ عسکری معاملات ہیں، جب تک ISPR سے باقاعدہ اس کی تصدیق نہیں ہوتی تب تک ہم ان کو مصدقہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ابتدائی اطلاعات تھیں تو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ تو اس کا ایک بات تو اس سے واضح ہوتی ہے کہ بھارت ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یعنی کھیتوں میں، دیہی آبادیوں میں، مطلب بارڈر سے قریبی جو علاقے ہیں وہاں پہ ڈرون گرانا، مطلب یہ ابھی بھی حرکتیں جاری ہیں۔ لازمی ہے کہ پاکستان کی فوج نے بھی طے کر کے رکھا ہے، کل جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی طے ہو گیا، اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب کیا، وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، کابینہ اور سلامتی کونسل دونوں کے اجلاسوں میں پاک فوج کو انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دیکھیں ہم ابھی بھی کل اتنے حملے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن ہم پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی اٹھا اور جا کے حملہ کر دیا۔ ہم نے فوری طور پہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، کابینہ کا اجلاس بلایا، باقاعدہ منظوری دی، عسکری قیادت کا اجلاس ہوا، ساری چیزیں طے کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ تو ڈیسائیڈ تھا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور دیا ہم نے کل، فوری ری ایکشن کیا ہم نے، جیسے انہوں نے کل حملے کیے اس کا جواب ہم نے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو ان کے رافیل اور دیگر ہم نے لڑاکا طیارے مار گرائے، لیکن ابھی پاکستان سوچ رہا ہے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان کا کیا پلان ہوگا اور ابھی آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس سے پہلے ہی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے انٹروین کرنا شروع کر دیا ہے۔ سر، جس طریقے سے کل ہم بات کر رہے تھے اور میں نے سر کو پوچھا کہ سر دیکھیں انڈیا جو ہے، انڈیا کا جو انڈین میڈیا ہے وہ تو بالکل ایسے مکر گیا کہ جیسے کچھ نہیں ہوا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے جس طریقے سے خود خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں، خود انڈین میڈیا یہ مان گیا کہ جی ٹھیک ہے جی، پاکستان کی جانب سے زبردست جواب دیا گیا ہے، مؤثر کارروائی کی گئی ہے۔ آپ گارڈین کی بات کریں، نیو یارک پوسٹ کی بات کریں، رائٹرز کی بات کریں، اور رائٹ ناؤ آج جو میرے پاس اس وقت خبر ہے وہ ہے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے۔ سر، واشنگٹن پوسٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹرنس قائم کر دی، اور اب بس اگر پاک فوج چاہے تو رک جائے، یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں، اور انڈیا میں جو ہے وہ ایک خوفناک صورتحال ہے، اس لیے کہ وہاں کے عوام اور سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں یا آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو وہ دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی بس۔ جی سر۔ جی صبا شیخ، ایک تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی، کل کا پروگرام بھی آپ کا بہت اچھا تھا، اور جس انداز سے آپ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسے اینکرز جو ہیں وہ ہماری قوم کی ایسٹس ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جو ملک کے دفاع کے حوالے سے کرائسس میں ہوتی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اب آتے ہیں آپ کے اس واشنگٹن پوسٹ کی طرف۔ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ نے تو آج لکھا ہے نا، کل جب آپ کی میری بات ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا، میں نے آپ سے تصویر بھی ایک شیئر کی تھی۔ جی جی بالکل۔ مجھے مودی کا بیان یاد آ رہا ہے جب ابھی نندن یہاں گرے تھے موصوف چائے کی ایک پیالی کے لیے، جی، تو اس نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے، پوری کی پوری انڈیا کہہ رہی ہے تو ہم یوں سے یوں کر دیتے، یوں سے یوں کر دیتے۔ صحیح۔ اور اس وقت سے وہ رافیل خریدنے کا ایک گراؤنڈ بنا رہا تھا۔ اچھا، گراؤنڈ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انڈیا غریب ملک ہے۔ ہمارے جو بعض لوگ ہوتے ہیں جب تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو نا فارن ایکسچینج کتنے ریزروائر ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کی حالت کیا ہے، ایک جو عام آدمی ہے اس کو کیا مل رہا ہے، اس کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو انڈیا میں تو ان کے مور دین 80% لوگ غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کے بجائے جب وہ اپنا چند گھرانوں کا ٹیکس کا پیسہ اتنے مہنگے ایکوپمنٹ میں لگائے گا تو لوگ تو پوچھتے ہیں۔ صحیح۔ تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جی ہم رافیل خریدیں گے، ٹھیک، اور خریدے بھی۔ اچھا، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ رافیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کافی پاورفل طیارے سمجھے جاتے ہیں، ان کے 2 انجن ہیں، 10 ٹن وزنی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی ایکٹیو طیارے ہیں۔ جیمرز بہت اچھے ہیں اس کے، ہاں، اور وہ مجھے اس پہ وہ بات یاد آ گئی کہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کہا رافیل طیاروں میں پرابلم نہیں ہے، ان کے جو پائلٹ ہیں ان میں وہی نکمے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس JF تھنڈر ہیں، ہاں، اور اس ٹیکنالوجی کے لیے ہم مشکور ہیں چائنا کے۔ صحیح۔ اور ہمیں اس بات کا انڈین ڈیفنس انالسٹ تانا دیا کرتے تھے
کہ ہمارے پاس فرینچ ٹیکنالوجی کا اکوپمنٹ ہے، تم چائنیز کے ساتھ ہو، چائنیز کا کیا بھروسہ، نہ ان کی قوم کا بھروسہ اور نہ ان کے اس اکوپمنٹ کا بھروسہ. تو اچھا میں آپ کو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں یونائٹڈ نیشن میں رہ کے آیا ہوں سیرا لیون میں. اچھا سیرا لیون میں انڈینز بھی تھے. اچھا تو میں اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بحث کیا کرتا تھا. صحیح. تو میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو بھائی فرانس سے آپ جو خریدتے ہو ٹیکنالوجی میں جتنے مرضی اچھے ہوں وہ ایک بزنس کر رہے ہیں. صحیح. چائنا ہمارا ایور ٹیسٹڈ دوست ہے. چائنا جب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اگر وہ چیز بیچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک محبت بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ. اور اسی نتیجے میں آپ دیکھیں جب بھی اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا. تو بعد میں جے ایف تھنڈر کی کر رہا تھا تو جے ایف تھنڈر میں بھی کل کی جو خبریں ہیں کہ جی رافیل کے شیئرز گرے اور جے ایف تھنڈر جس کمپنی نے ابھی تو ہم خود بنا رہے ہیں الحمدللہ پاکستان خود بنا رہا ہے. شروع میں ٹیکنالوجی جس کمپنی نے ہمیں چائنا کی کمپنی دیے تھے ان کے شیئرز اپ ہوئے. تو انڈیا نے خود اپنا تو نقصان کیا ہی کیا اس غریب فرانچ کمپنی کا بھی کر دیا جنہوں نے اس کی مدد کی جو تھی. مارکیٹ پرائز ہیں اس کے بھی جو ہیں وہ شیئرز وہ گر گئے. اپنے خود کے طیارے تو گرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مارکیٹ پرائز بھی گر گئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو فرانسیسی اہلکار ہے انہوں نے جو ہے وہ سر CNN جو ہے ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے ہمارا نام نہیں بتانا لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیتے کہ طیارے یہاں پر گرے. اور اچھا مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا آپ ہمارا نام نہیں بتانا. لیکن وہ بھارتی اہلکار جو ہے وہ بھارتی جو فوج ہے ان کے وہ سرکاری آفیشلز ہی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہمارا نام نہیں بتانا لیکن ہم بتا دیتے کہ جی یہ طیارے جو ہیں وہ یہاں پر گرے ہوئے. دیکھیں جرنلزم میں ہوتا ہی ایسا ہے آپ نے اپنا سورس ڈسکلوز کرنا نہیں ہوتا نا لیکن آپ نے بتانا ہوتا ہے خبر دینے والے نے کہ یہ پکی خبر ہے. وہ کہتا ہے جی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے لیکن سورس کا ہم نام نہیں ڈسکلوز کر سکتے. لیکن ظاہر ہے وہ جو آدمی تھا سب کو پتا ہے کہ وہ فرینچ انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور کنفرم بات تھی. اس سے بھی بڑھ کے سبا جو ابھی انڈیا میں صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی تھا چیخ رہا تھا اور جو چیخ رہا تھا اس نے ایک آدمی کو ایسے بغل میں پکڑا ہوا تھا چوک میں نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ چیخ کیوں رہے ہو کہ یہ آدمی مجھے مارے گا. اچھا. اس نے کہا تم نے اس کو جکڑا ہوا ہے بازو میں پکڑا ہوا ہے پکڑا تو تم نے اس کو تم اس کو کیسے مارو گے. انہوں نے کہا یہ تکڑا بہت ہے جب میں اس کو چھوڑوں گا یہ پھر مارے گا تو میں آپ کو اس لیے اکٹھا کر رہا ہوں. میں نے اس کو چھیڑ دیا تھا اور اس کی پاور کا مجھے پتا ہے. تو ابھی جیسے میں نے وہ اس کو روکا ہوا ہے اپنے بازوؤں میں تو جیسے ہی مجھے موقع ملا کہ میں اس کو چھوڑوں گا تو اس نے مجھے مارنا ہے. تو انڈیا کا ابھی وہی حال ہے. اس نے چھیڑ تو دیا ہے تو ابھی اس کو پریشانی بہت لگی ہو کیا رہا ہے. صحیح بالکل. تو ابھی میں آؤں گا عاجز صاحب کی طرف جو عاجز صاحب نے ابھی وہ خبر ایک بریک کیا ہے کہ جی ان کے ڈرون گرے ہیں گھوٹ کی ٹائر کی اور چھور میں. اچھا ڈرون جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جو انڈیا اور ہم استعمال کرتے ہیں یہ انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ہوتا ہے. لاہور میں بھی والٹن روڈ پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. یہ ایکچولی جس طرح ہم شادی بیاہ پہ اپنے ہو رہا ہوتا ہے یہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں اس علاقے میں ان کی نقل و حرکت کیا ہے. تو دوسرے الفاظ میں ان کو ابھی خود اپنے پریشانی لگی ہوئی ہے جو اس علاقے میں وہ آ رہے ہیں نا لیکن ایسا نہ اس علاقے میں پاکستان کی فوج آ کے ہمارا بارڈر کراس کر کے ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لے. یہ ان کو پریشانی ہے جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ ان کے ڈرون جو ہے اصل میں وہ جاسوسی کے ڈرون ہوتے ہیں. آپ کی آرمی کی آپ کو مطلب انہوں نے تصویریں لینی ہیں تو تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ جی آرمی اس علاقے میں ہے نہیں ہے آ رہی ہے نہیں ہے تو وہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہے خود ہی گر رہے ہیں جیسے ہاں وہ ڈر کے شہر کی میں خود ہی گرے ہوں گے. چھور والا گرایا ہوگا چھور میں ہمارے ٹروپس ہیں اور ڈیفینیٹلی انہوں نے گرایا ہوگا لیکن اس میں جیسے عاجز بھائی نے کہا ہے کہ جی چھور والے کے لیے اطلاع ہے کہ انہوں نے ہمارے والوں نے ناکام بنا دیا دیکھا اور گرا دیا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ چھور والا ہمارے والوں نے گرایا ہوگا لیکن وہ والا خود ہی جیسے. چلے جی بھارت کوئی بھی اربا جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا کبھی ڈرون کبھی کوئی اور. ابھی پوچھیں گے فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے کہ وہ کیا کچھ ہے اس کا کس طرح سے شیڈیول ہے لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जनाब। कल से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं और अभी क्या करंट सिचुएशन है, खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई, जिस तरीके से आप सारी सूरत हाल देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान ने जो है वो परवाज़ों के शेड्यूल के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं और क्या कुछ चल रहा है सिक्योरिटी के हवाले से। देखें, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, वाह वाह। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, करती है दो आलम से बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने जो राफेल को मार गिराया कि राफेल में कोई प्रॉब्लम नहीं था है और उनके पायलट में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहे वो जितने ही ताकतवर तैयारे उड़ाएं और जितनी ही टेक्नोलॉजी जिद्दत लेकर आ जाएं, लेकिन हमारे जवान, हमारे फ़ज़ाई के जवान उनको फिर भी मार गिराएंगे और इंशाल्लाह उन पर सबकत ले जाएंगे। ये बाजी बिल्कुल जीतेंगे वो, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं। तो हमारी उम्मीद है, दुआएं हैं इस कौम की, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। तो हमारे जवान जो शहादत का जज्बा लेकर बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारी अफवाज ने और हमारी आवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन तमाम शोहदा को पहले तो सलाम पेश करते हैं हम। और इस वक्त जो कंडीशन है, जो फ़्लाइट ऑपरेशन की आपने बात की, तो अभी ताज़ा तरीन जो एलामिया आया है सिविल एविएशन अथॉरिटी का और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का, उन्होंने कहा कि भाई कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल वजूहत की बाइस फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। और उसके अलावा ये भी बताया कि कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशनल वजूहत की बाइस जो है फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। मतलब ये वो पैसेंजर जो जाना चाहते हों या मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल किया है। सही। जहाँ तक आपने बात की कि इंडियन अफवाज, इंडियन अवाम इस वक्त जो है वो डरे हुए हैं और मोदी की जो घीदड़ भपकियाँ हैं ना, तो उससे तो हम तो डरने वाले नहीं हैं बिल्कुल। और हमेशा से ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी देंगे। इस पर मुझे एक चीज़ भी याद आ गई कि जब से ये सर मसला हुआ है ना, ये कि जी इंडिया ने इस तरह से हमारे यहाँ पे अटैक किया है और हमारी जो है वो मासूम शहरियों को निशाना बनाया, उसके बाद आप देखिए अवाम ज़्यादा मुत्तहिद है और सड़कों पे, गलियों में और इनफैक्ट आपको ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा। लोग ज़्यादा बाहर हैं, लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं और लोग बिल्कुल डर नहीं रहे। आवाम की जो मोहब्बत थी, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हर शारा जैम थी, हर गली में जो है वो एहतजाज हो रहा था और अपनी अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे हो रहे थे और इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मतलब इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं और जो हमारा कौमी एजेंडा है उस एजेंडे के साथ भारतीय तैयारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने भी आज पाक फ़ज़ाई का एक एयरप्लेन लगाया हुआ है यहाँ पे, तो हम भी मौजूद हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और आज तो भाई सब देखिए, हर गुजरते दिन के साथ जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम का मोराल जो है वो हाई हो रहा है। तो आपको ज़रा दिखाते हैं कि हमारी अवाम जो है वो क्या कह रही है। इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियन इलाकों पर हमला किया है, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, आवाम भी साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम भी अपनी पाक फ़ौज के साथ इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके साथ डट के खड़े हैं, बस वो इशारा कर दे तो हम उनके साथ बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। अपना एटमी प्लांट बनाया, ये कुछ देखने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ इनके लिए बनाया। लेकिन हमारे इस्लाम में कि पहल नहीं करो, लेकिन जब हमारे पे हमला मुसल्लत किया जाएगा तो हम वही जवान हैं जो 65 की जंग में इंदिरा गांधी ने कहा था कि जी मैं सुबह का नाश्ता लाहौर में करूंगी, तो यही पंजाब के जवान बम बांध के टैंकरों के नीचे उनके लेट गए थे और वो टैंकरों की वहाँ तबाही हुई थी और वो हर चीज़ छोड़ के भागे थे। हमारी बहुत दिल खुश है, यकीन करो कि हमारी पाक फौज बहुत बड़ी दिलेरी है और पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत मुंह तोड़ कर जवाब दिया है। इंडिया भाग गई है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। इंशाल्लाह हमारी जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ ही है हम भी। तो आपने सुना कि क्या जज्बा है आवाम के अंदर और ज़बरदस्त जो है वो जज्बा बुलवतनी है। और यही अगर आप स्टूडेंट से भी पूछे ना तो सारे स्टूडेंट्स भी आपको यही बताएंगे और सारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो मुत्तहिद है। आजिज़ भाई और सर, जिस तरीके से आप लोग भी बात कर रहे थे ड्रोन के हवाले से, कल तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा बात भी हुई है जो अभी चूँकि आप बात कर रही थी आवाम की ना, हमारे यहाँ हमें लगता है कि सियासी जमातों के बहुत सारे इख्तलाफात हैं। जी बिल्कुल, एक दूसरे के बज़ाहिर लग रहा है कि नज़रियाती इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं जी, लेकिन कल ये पहली कॉल थी कराची प्रेस क्लब पर एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी। कॉल तो पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन इसमें तमाम सियासी जमातें आ गई। सही, सबको बुलाया गया, सबसे रब्ता किया गया।
यानी वज़ीर आला सिंध के साथ हाँ उसी ट्रक पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्ना मुज़फ़्फ़र खड़े थे, सही, उसी ट्रक पर MQM के इफ्तिखार आलम खड़े थे, उसी ट्रक पर ANP के शाही सैयद खड़े थे, सही, उसी ट्रक पर मुस्लिम लीग नून के अकबर गुज्जर खड़े, यानी जितनी भी हाँ जमातें हैं जी सब एक ही ट्रक पे थी और सब ने यही ऐलान किया जी कि हम एक हैं। और इंडिया ये ना समझे, इवन वहाँ ये भी ऐलान हुआ कि PTI ने भी उसकी हिमायत की थी, वो पहुँच नहीं सके थे। हाँ। तो ये ना समझा जाए कि हम अगर कोई सियासी तौर पे हमारे इख्तलाफात हैं तो हम फिर इंडिया के ख़िलाफ़ भी इस तरह ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही, हमारी सियासी जमातें एक पेज पर हैं। जमात इस्लामी के मुन्ना मुज़फ़्फ़र ने तो जुम्मे के रोज़ एक मुश्तरका एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। हाँ। तो इस पूरी सूरत हाल में यूँ देखा जाए कि पूरी कौम मुत्तहद है, सियासी जमातों के इख्तलाफात अब ख़त्म, यानी इंडिया की इस हरकत ने हमें मुत्तहद कर दिया है, पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया। यहाँ आप कराची से लेकर कश्मीर तक पूरी कौम मुत्तहद है। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कराची से लेकर कश्मीर तक पूरी कौम मुत्तहद है। और जब भी ये इंडिया पाकिस्तान की बात आती है ना, तो फिर इंडिया को पता लग जाता है कि उसने हमारे मुल्क में जितनी भी दहशतगर्दी करवाई हो, जितने भी इस तरह के लोग भेजे हों जो कि हमारे मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जवाब मिल जाता है। पूरा दिन ही आज आप देखेंगे कि सारे टॉक शोज़ में रात तक ये सवाल होता रहेगा कि आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान हक के दिफा रखता है और क्या पाकिस्तान वाकई अटैक कर सकता है, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव हैं, वो ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग नेक्स्ट। तो मैं चाहती हूँ आप जो है वो थोड़ा सा बताएं इस बारे में। पहले तो आर्टिकल 51 का मैं आपको बताता हूँ जी। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या आपकी नेशनल जो ना UN हो या आपकी सिक्योरिटी काउंसिल हो यूनाइटेड नेशंस की, जी जी, उसमें जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करता है तो वो एक किस्म की वायलेशन करता है बैनुल अक़वामी क़वानीन की। राइट। लेकिन सही। जिस मुल्क पे अटैक होता है उस मुल्क को हक हासिल होता है कि अटैकर को जवाब दे। सही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब पाकिस्तान जवाब देता है इंडिया को, इंडिया के किसी भी इलाके में अटैक करता है, जी। तो पाकिस्तान को अब बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ये इजाज़त है, पाकिस्तान का ये एक्ट जो है, ये अमल जो है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगा। इस बेस के ऊपर कोई बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के बेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी किसी भी किस्म की नहीं लगा सकता। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी बरादरी चाहे इंडिया पे लगा सकती है, क्योंकि इंडिया ने हम पे अटैक किया है। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है उनके इंडिया के साथ इंटरेस्ट होते हैं, हर बड़े मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है, वो ना करें। लेकिन जब तक कानून की जहाँ तक बात है तो वो हो सकता है, ये तो पाकिस्तान का हक है। मतलब ये नहीं कि तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के पास इस वक्त टेबल पर मौजूद हैं और अब पाकिस्तान जो चाहे वो ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान चूज़ कर सकता है। हमारे पास इखलाकी जवाज़ भी है, कानूनी जवाज़ भी है और अब हमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता अगर हम जो है वो अटैक करते हैं। तो सर अब जाहिर सी बात है मैं बहुत सारी चीज़ें तो आपसे इस तरह से नहीं पूछूंगी और सर भी नहीं बताएंगे, लेकिन सर फिर भी आपको क्या लगता है जो आवाम के जज्बात हैं और जो एक उस तरफ से प्रेशर है और यहाँ भी अवाम जो है उस प्रेशर में है, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं इसको हम क्या एक्सपेक्ट करें सर? लाइटर वे में थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, जी। और अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो शायर से माजरत उम्मीद नहीं होगा। जी जी। वो कहता है इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उन्होंने हमारे सितमगर ने कल तीर आजमा लिया, हमारा जिगर देख लिया। सही। अब उनकी बारी है कि उनका जिगर कितना है और हमारे तीर का इंतज़ार करें। सही। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरह उनका मीडिया चीख रहा है, जहाँ तक उनका फॉरेन ऑफिस हमारे दोस्त ममालिक को अप्रोच कर रहा है, सही। वो हमारा तीर तो भी हमने तुर्किश में डाला ही नहीं कि उनके पाँव कप कपा रहे हैं, जिस पे जो वो पंजाबी के थरथली तारी हो गई है। सही। तो उनकी हालत तो अभी ये है और मुझे उम्मीद है कौम की तवक्कुआत भी हैं और जो हमारे मुसल्लह फ़ौज के तमाम लोगों की तैयारी है, उसके तनाजुर में, कौम की उम्मीदों के तनाजुर में पक्की उम्मीद है उनको एक करारा सा जवाब तो जाएगा। चले और जी, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। चले जी, सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से
ये सर की जानिब से हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया को करारा जवाब जो है वो जाना है। तो पिक्चर अभी बाकी है, इंडियंस जितने डरे हुए हैं थोड़ा सा और डर जाएं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो जी भारत में इस वक्त खौफ का आलम है और भारतीय यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से जो है वो माफ़ कर दे और पाकिस्तान जो है वो बस ये कह दे कि ठीक है जी हमने ख़त्म किया। लेकिन अब ये तो सोचना पाकिस्तान का काम है कि पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया अपने प्लेटफॉर्म से कि करारा जवाब दिया जाएगा, तो सर इंशाल्लाह चलेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल। रिटायर्ड करार हुसैन साहब की जानिब से करारा जवाब, जो इनका नाम भी करारा है तो जवाब भी जो है वो कहा है कि जवाब भी करारा दिया जाएगा। सही हाँ इसलिए इन्होंने कहा है। दूसरा ये कि जो इंडियन फोर्सेस जो है ना वो डे फर्स्ट से ही डर के भाग गए। और भागने के बाद उन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए कि भाई अब हमें दमखम नहीं है भाई, अब हमें बस माफ कर दे। लेकिन माफ नहीं होगा। पहले तो हमने चाय पिलाई थी, खैर सगाली का जज्बे के तहत हमने चाय पिलाई थी, लेकिन अब चाय नहीं पिलाएंगे। अब उनको जो है वो ब्रिगेडियर साहब की तरह करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पूरी दावत का इंतजाम इख्तिताम हम करेंगे और उन्होंने आजमा लिया है तो इंशाल्लाह हम इख्तिताम भी करेंगे और उनको बहुत मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सही। आजिज भाई इसमें दो बातें हैं। ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल सही है, जाहिर है कि, लेकिन इन्होंने एक और बात भी कही। अच्छा। कि वो डरते रहें फिलहाल। हाँ सही। आपको पता है ये डर का जो खौफ का जो आलम है ना वो तो मौत से ज्यादा खतरनाक है। खौफ का जो आलम है यानी 24 घंटे वो चौकन्ना रहेंगे कि किस वक्त पाकिस्तान हमला करता है तमाम सरहदों पे। लेकिन जाहिर है कि ये एक अस्करी स्ट्रेटजी होती है, इसका हमें और आपको पता नहीं होता। ये जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि दुश्मन किस पॉइंट पर कमज़ोर है सही और किस कमज़ोर पॉइंट पर जाके हमला करना है, या दुश्मन से किस जगह पे हम जीत सकते हैं। ये मुझे और आपको या हम जितने भी लोग हैं मीडिया पे बैठे हुए हम नहीं जान सकते। ये तो वो लोगों का काम है बिल्कुल, जो कार्रवाई करते हैं। बात की आजिज भाई ने कि जो सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं या बाकी लोग बैठे हुए हैं ऑब्वियसली उनके जज्बात होते हैं और वो तो यही चाहते नहीं जी ठीक है जी फौरी तौर पर जवाब दिया है। पूरी कौम ये बोल रही है, सोशल मीडिया हम देख रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि जवाब तो देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी होती है, जंगों की हिकमत अमलियां होती है। आप पैगंबरों के दौर से देखते आए कि जंगों की अपनी, हालांकि उस जमाने में तो जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन और मिसाइल नहीं होते थे, फिर भी जंग की एक हिकमत अमली होती थी, ठीक है ना। तो आज पता है कि हमारे सामने एक ताकतवर दुश्मन है, उसके पास भी टेक्नोलॉजी है, वो भी एटमी मुल्क है, हम भी एटमी मुल्क हैं और हम अच्छा दोनों जो हैं हम एक दूसरे को जानते भी, हम पहले भी एक दूसरे से जंगें लड़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह पे, पूरी कौम की ख्वाहिश है, जवाब ज़रूर दिया जाएगा जैसे इन्होंने भी कहा, लेकिन वो जवाब अपने हिसाब से दिया जाएगा, अपने तरीके से दिया जाएगा। अच्छा खुशी भाई आप कुछ ऐड ऑन करें। जी जी बिल्कुल। हाँ मैं बच्चा था तो बॉक्सिंग का शौक पड़ गया। सही। मेरे बचपन में जो सबसे बड़ा बॉक्सर था मोहम्मद अली किले। अच्छा। मुसलमान था, अमेरिकन था और मैंने अपने होश में जितनी भी उसकी बाउट्स देखी है ना वो जीता। अच्छा उसका स्टाइल क्या होता था, वो शुरू के 3-4 राउंड 3 मिनट का होता है तो 15 राउंड का मुकाबला होता था। शुरू के 5-6 राउंड तो बस वो ऐसे बच रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, बाहर गाना लगा तो टच मी इफ़ यू कैन वाला गाना लगा और वो डांस कर रहा है, दूसरे को थकाता था वो। अच्छा मतलब थक रहा है, वो भाग रहा है पीछे, वो फिर पीछे हट रहा है, वो मार रहा है फिर पीछे हट रहा है, बिल्कुल नहीं मारता था। जब वो देखता था ना इसको दूसरे को सांस चढ़ गया फिर वो दबा के मारता था। तो हम भी चूँकि अच्छा बॉक्सिंग हमारे लिए एक लाजमी जुज़्व है, जब हम कैडेट होते हैं जी, हर तो कैडेट में फाइट होती है लाजमी उसको। हाँ तो बॉक्सिंग किसी भी मुखालिफ को या अपने फाइटर को जज करने के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट है। तो मैंने चूंकि वो बॉक्सिंग में देखा है कि मोहम्मद अली जो है ना वो मुखालिफ को थका रहा होता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि 1-2 दिन को थकाएंगे, ठीक है, उनको जगाएंगे, उनको परेशान रखेंगे तो ज़ब के आलम में रखेंगे। अच्छा बॉक्सिंग पे खबर है मेरे पास सबा, बॉक्सिंग पे अभी एक बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की है वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने वाली बॉक्सर आलिया सुमरो ने। सही। आलिया सुमरो वो बच्ची है जो लियारी से ताल्लुक़ रखती है। सही। और वो वर्ल्ड बॉक्सिंग जीत कर आई हैं। सही। वज़ीर आला सिंध ने उनके लिए 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया है और उनको कहा है कि आप कोच ढूंढें जो आपकी ट्रेनिंग करे,
आने वाले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए आप तैयारी करें सही। और हुकूमत सिंध सपोर्ट करेगी जितना अब उसके लिए मुमकिन हो सके। तो अच्छा, कल जो मुजाहरा था हाँ उसमें भी हमारे वो बॉक्सर भी शरीक थे, शाहिर अफरीदी भी शरीक था, अरे बिल्कुल, उस्मान वजीर हाँ, भी शरीक हाँ, था। हाँ। अच्छा, इन दोनों ने इंडिया को शिकस्त दी है बॉक्सिंग में अरे हाल ही वाह, में। जबरदस्त, तो जबरदस्त, वो बॉक्सर भी जबरदस्त। शरीक थे, हाँ। मतलब उस रैली में जिसमें अवाम भी थी, सियासी कारकुन भी थे और वो बॉक्सर भी शरीक थे जो इंडिया को शिकस्त दी। ये तो तो बॉक्सिंग बहुत बिल्कुल हमारे लिए, वाकई में ब्रिगेडियर एक साहब की बड़ी- बात को मैंने आगे बढ़ाया कि बॉक्सिंग की हमें वैल्यू को समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, क्या व्हाट कुड बी द बेस्ट प्लानिंग और रिएक्शन? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर क्विक रिएक्शन है ना तो वाओ, लेकिन अगर डिले रिएक्शन है तो पता नहीं क्या हो गया, कोई क्यों। लेकिन क्या वाकई स्ट्रेटजी और प्लानिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है? देखें, क्विक रिएक्शन जो लोग कहते हैं ना, हाँ वो पहलगाम वाक़ियों को ही देख लें। सही। मेरा ख्याल है 22 अप्रैल को हुआ था जी जी भाई साहब, और उन्होंने 7 मई को आप पे अटैक किया, राइट। ठीक है ना। हाँ। तो जिन्होंने फौरी ऐलान कर दिया था 22 के मतलब 1 घंटे बाद ही कहते हम यूं कर देंगे, यूं कर जी देंगे। जी 22 उन्होंने तारीख के कितना 1 घंटे टाइम बाद ही लिया? उन्होंने आधे घंटे बाद ही स्टैब्लिश कर दिया था कि हम ये करेंगे भी, क्या? ऐलान भी हाँ, कर दिया था, हाँ। ऐलान भी करे थे। बिल्कुल, तो हाँ। उन्होंने इतना टाइम लिया इसको करने के लिए। हाँ, सही। देखें, जज्बाती जो फैसले होते हैं ना बाज़ औक़ात, उसमें आप टारगेट सही नहीं सिलेक्ट कर पाते। सही। टारगेट की सिलेक्शन, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हिकमत अमली है ना, हाँ। इसमें फ़र्क क्या है। हम उनके मंदिरों को निशाना नहीं बनाते, वो हमारी मस्जिदों को निशाना बनाते हैं। हाँ हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाते, वो हमारे सिविलियंस को निशाना बनाते बिल्कुल। हैं। हम उनके बच्चों को नहीं मारते, वो कल उन्हें छोटे छोटे बच्चे मार दिए। बिल्कुल, ठीक है ना। सही कह रहे तो हमारे यहाँ जो तरीकाकार है, हमारे यहाँ जंग में जवाब देना है लेकिन असूलों के मुताबिक। उसूलों के मुताबिक, जैसे बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा था, सलाहुद्दीन अयूबी ने रिचर्ड का जब घोड़ा गिर गया था तो उसने अपना घोड़ा दे दिया, तो उन्होंने कहा मेरा घोड़ा ले लो, सलेबी जंगों की बात है तो मैं दूसरा ले लूंगा। तो उसने कहा यार अपना घोड़ा कौन देता? उसने कहा तू ये ना कहे हारने के बाद कि मेरा घोड़ा ठीक नहीं था इसलिए मैं हार गया हूँ। सही। तो हमें जवाब सही। देना है, इसमें जवाब देना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चलें लेकिन जी। मेरा अपना जो हाँ। इसमें ख्याल है हाँ। कि आराम से, सुकून से, एक तो उनको थकाएं, हाँ। उनको 3-4 रातें जागने दें, हाँ। परेशान रहने दें, और उसके बाद जो हमारे असूल हैं, फौजी टारगेट हो, सिविलियन टारगेट, उम्मीद है हम कभी भी उसको निशाना नहीं बनाएंगे। हाँ। ऐसा टारगेट होगा जब उसको नुकसान पहुंचेगा तो उनकी पूरी कौम पंजाबी के अंदर बाँ बाँ करेगी। चले जी, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहेगा और आगे भी अब इंडिया कभी जरूरत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार साहब हमारे शो पर आए। इसके अलावा आजिज़ भाई और खुर्शीद भाई, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने का नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो हमारे मुल्क में जो है ऐसा माहौल है कि एक जंग की सी सूरत हाल है, लेकिन लोग जो हैं वो बड़े पुरअमन हैं। लेकिन इस हवाले से जो है वो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और किस किस शोबे में किस किस जगह पर लोग किस तरह से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे। तो सिंध बॉयज़ स्काउट से जो है 2 पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी मंजर अब्बास साहब और हमारे साथ हैं मोहम्मद ताहिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा जी, ये बताएं कि आप लोग अब वैसे तो यूजुअली आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कई आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, ऐसे मौक़ों पर जबकि आपको पता हो कि भारत की जानिब से, पड़ोसी मुल्क की जानिब से इस तरह की जो है वो एक्ट्स किए जाते हैं, धमकियों का सामना है, तो उस सूरत हाल में आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं? क्या मशक़ें होती हैं और क्या आप लोग बताया जाता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं आप लोगों की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंजर अब्बास रेस्क्यू ट्रेनर आपके साथ हूँ जी। और देखें, जब भी दुश्मन जो है हम पर हमला करता है या कुछ करता है तो हम वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह के सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं और दुश्मन को है मुंह की खानी पड़ती है। तो हमारा जो काम है, जो हमारा पेशन है, वो सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और जिसमें स्काउट्स को बहुत पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। हम जो है वो अपनी मशक़ें अभी से नहीं बल्कि 12 महीने अपनी जारी रखते हैं। हमारा एक नेशनल हेडक्वार्टर है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। हमारा एक जो है सूबाई हेडक्वार्टर है जो कि यहाँ पे कराची में मौजूद है, जिसके सेक्रेटरी हैं सैयद अख्तर मीर साहब। अभी भी हमारी ट्रेनिंग सेंटर
بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے جو کہ گلشن اقبال میں جو ہے گلستان اسکاؤٹس میں پایا جاتا ہے. صحیح. تو اس میں ہم تمام لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سرکاری جو ہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ عام عوام ہو, چاہے وہ ہاسپٹلس کا عملہ ہو, اور اپنے جو بوائز ہیں, جو ہمارے اپنے بوائز ہیں جو اسکاؤٹس کے جن کا کام ہے ہر سروس, ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ دشمن حملہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے تو ہم محاذ سے لے کے, یعنی جنگ کے محاذ سے لے کے بیک سائڈ تک کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانے کی ترسیل کو اچھا بناتے ہیں. نمبر 2, ہم جو محاذ کے اوپر زخمی ہوتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے فرسٹ ایڈ کر ان کو پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک عملہ ہوتا ہے جو عام شہریوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گرلز ہوتی ہیں جو کہ خواتین جو بہادر, لگن اور جرت والی, وہ جو ہے وہ اس کے اندر عمل میں کام کر رہی ہوتی ہیں گرلز اسکاؤٹ کے نام پہ. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہے جیسے خدا نخواستہ جہازوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں کیا کیا لوگوں کو آگاہی دینی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا جی آپ کے جب میزائل گریں یا بلاسٹ ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ شیشوں سے دور رہیں. اس کے بعد گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی سے جو ہے وہ نکل کے کرولنگ کرتے ہوئے جو ہے محفوظ مقام تک پہنچے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچاتے ہیں جب سائرن بجتا ہے جنگ کا, تو ریڈ الارم کہلایا جاتا ہے, اس وقت بجتا ہے تو ہم فوری طور پہ جو ہم نے بنکرز بنائے ہوتے ہیں, جو اسکولز ہوتے ہیں, تو عوام کو محفوظ مقام تک لے کر جاتے ہیں. اور پھر ان کو جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں, پھر ان کو خوراک کی ترسیل کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے جو ہے ان کو ہم بنکرز کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ جب تک حالات صحیح نہ ہوں. تو یہ ہمارا کام ہے. اسکاؤٹ جو ہے بڑا ایک وائٹل کام جو ہے بالکل کی رول پلے کرتی ہے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں, اور انفیکٹ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو فوری طور پر کس طریقے سے کیا صورتحال ہینڈل کر رہی ہے اس میں ان کا بڑا عام. اچھا یہ بتائیے طاہر بھائی کہ آپ لوگوں کو ابھی کس طریقے سے جو ہے وہ پریپریشن کروائی جا رہی ہے, کیا SOPs ہیں, کیا کہا جا رہا ہے جی آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو رہنا ہے, کوئک رسپانس کتنا ہونا چاہیے, انسٹنٹ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے کریں؟ میرا نام محمد طاہر شیخ ہے جی, اور میں سندھ وائس کا ریسکیو کمشنر. جی الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں جو ہماری سندھ وائس کی ریسکیو ٹیم ہے جی, تو ہمیشہ ہر ایمرجنسی کے موقع پر الرٹ رہتی ہے. رائٹ. اور چاہے زلزلہ ہو, چاہے بم بلاسٹ ہو یا کوئی حادثہ ہو, تیار گر, تو یہ ہم لوگ باقاعدہ ہماری ایک ٹریننگ ہے جو ہمارے سال جاری رہتی ہے. صحیح. اور اب جو حالات ہیں ایمرجنسی جو ہے, کیونکہ پاک آرمی کے ساتھ ہمیشہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے, جی جی, چاہے اس میں کورونا ہو جائے یا کوئی طیارہ جو بھی حادثہ ہوتا ہے, الحمدللہ سیکنڈ لائن پہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو اب جو پوزیشن ہے, کیونکہ اب ہمارے ملک کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے, ایک جنگ مسلح کسی نے دشمن نے کر دی ہے, تو لیکن اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی بم بلاسٹ آ جاتا ہے یا کوئی بمباری ہوتی ہے, تو فوری طور پر ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کل ہم نے میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے باقاعدہ کنٹرول روم قائم کر دیا سندھ اسکاؤٹس میں. اچھا, ہمارے تقریباً یہ ہے کوئی 2000 اسکاؤٹس پورے ہمارے سندھ کے اندر جو ہے, جو کہ اسی کام میں ریسکیو کے ہمیں ہر جگہ ہمارا ایک ریسکیو چیک پوسٹ ہے, ہر ڈویژن میں, ہر حیدرآباد, کراچی, سکر جہاں پر ہے, تو وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں ریسکیو کے سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا تو ہم ایمرجنسی رسپانس کے طور پر, تو جیسے ہمیں مطلب کہ پتہ چلے گا, کہیں بھی اطلاع آئے گی تو ہم وہاں پہنچیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سلامتی رکھے, ایسی کبھی کوئی نوبت نہ آئے, لیکن اگر آئے تو دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو جوان ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہیں اور کتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے یہ لوگ ٹریننگ کریں. اچھا یہ بتائیں منظر بھائی کہ لاسٹ ٹائم ایسی کوئی انسیڈنٹ ہوئی ہو جو آپ کو یاد ہو اور آپ اس کا کچھ ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اس سے پہلے بھی جو ہے بوزدلانہ کاروائیاں جو ہے وہ انڈیا کرتا رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ ہوا کہ بالکل جنگ مسلط ہونے والی ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا ریڈ الاؤنس کیا گیا اور ہم آئے, اور پھر ہم نے جتنے بھی کراچی کے ٹیچر تھے ان کو ہم نے ٹریننگ شروع کی. اس میں باقاعدہ جو ہے ہم نے ان کو ایمرجنسی طور پہ کس طرح سے آپ نے سلائڈنگ کرنی ہے, کس طرح سے لائٹ آف کرنی ہے, کیونکہ ہم نے جب
دشمن جو ہے جب حملہ کرتا ہے تو آپ کو بالکل بلیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر بھی جو ہے چولہا بھی نہ جل رہا ہو, کسی گھر بھی نہیں جل رہی ہو, اچھا, اور پورا شہر جو ہے وہ بلیک ہو اور کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو ہماری مختلف اسکاؤٹس جو روور اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کی مختلف گلیوں میں ڈیوٹیز لگتی ہیں اور وہ پھر تیار ہوتے ہیں کہ بھائی کسی گھر سے بھی جو ہے, کیونکہ دشمن کو جو ہے تھوڑی سی بھی لائٹ اگر مل جائے گی تو اوپر جو جہاز ہے وہ وہیں پہ اس کو جو ہے بم سے بلاسٹ کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے شہری علاقہ ہے یا کچھ. تو ہم بالکل اس کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں, جیسے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا جہاز کو کہ نیچے جو ہے یہ میدانی علاقہ ہے یا شہری علاقہ ہے. تو یہ کسی طور پہ جو ہمیں اس کی بہت ٹریننگ جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ملک پر آفت آئی ہے, جیسے کورونا تھا, ہم نے آرمی کے ساتھ کام کیا ایکسپو سینٹر پہ. جیسے زلزلہ تھا, زلزلے میں سندھ بوائے اسکاؤٹ, پاکستان اسکاؤٹ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے کشمیر میں حصہ لیا اور عید تک ہم نے وہاں منائی. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہیٹ اسٹروک کا جو معاملات چل رہے تھے اس میں ہم جو ہے یہاں پر. اور سب سے بڑا اہم جو ہے آپ کے ٹی وی کے تناسب سے میں بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑی اہم بات کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں پاک آرمی کے ساتھ قدم بقدم سینہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہے, ابھی دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سیاست ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے, ہم اپنی فوج کو ڈی موٹیویشن کی طرف جو ہے نا کرتے ہیں. وہ غدار لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ گروپوں پر اور اس پر جو بھی پاک آرمی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرتا ہے اس کو فوری سزا ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت جو ہے سیاست نہیں کر رہے, ہم ملک کے ساتھ ایک کھڑے ہیں. اب ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی. سیاست گھر میں ہوتی رہے گی لیکن ہمیں پاک آرمی کے ساتھ بالکل سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ہیں اور پھر آپ ہیں. صحیح. چلیے جی, یہ بہت اچھی بات کی ہے. ابھی جو ہے اس وقت یہاں پر شو میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. تو جناب سندھ بوائز اسکاؤٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ میں منظر بھائی موجود ہیں, طاہر بھائی موجود ہیں, اور ان سے یہ جانتے کہ ایکچوئل میں کیا ایس او پی ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ الرٹ جاری ہے یا پڑوسی ملک نے آپ پر حملہ کر دیا ہے, تو ایسی سچویشن میں جو عام عوام ہے وہ کیا کریں. آپ بتائیے گا طاہر بھائی. جب بھی پاکستان میں جس ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ جو جنگ کا معاملہ ہے, لیکن اگر زلزلہ بھی آتا ہے یا کوئی بھی مطلب کہ ایکسیڈنٹ بھی جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی جو ہے کسی وقت کوئی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر اللہ نہ کرے اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے اپنا گھر کے اندر راشن جو ہے اس میں رکھیں, تاکہ یہ کہ اللہ نہ کرے کہ 2-4 دن ہو تو اپنا راشن بھی موجود ہو. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو بھی ہماری جو ایمبولینس سینٹر ہے یا جو بھی ہمارے فائر اسٹیشن ہیں, جو ہمارے گورنمنٹس کے ادارے ہیں, جو ریسکیو ادارے ہیں, ان کو ہمارے کو جو ہے فوراً ان کو ریڈی رکھنا چاہیے, تاکہ ہنگامی کی صورت میں جو ہے اسکاؤٹ کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کے ساتھ ہم لوگ جا کے ان کی مدد کر سکیں. اور اللہ نہ کرے کوئی بلڈنگ جاتی ہے زخمی رہتے ہیں تو فوری طور پر وہاں پہنچ کر ایمرجنسی رسپانس کریں, تاکہ اور کاؤنٹر کر دیں اس جگہ کو. کیونکہ ہوتا کیا کہ جہاں بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بم بلاسٹ ہوتا ہے یا بھی کوئی بمباری ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں. اس میں یہ کہ پبلک زیادہ ہو جاتی ہے, کام کرنے والے والنٹیئر کو موقع نہیں ملتا. تو کوشش کریں کہ وہاں جا کر نہ جائیں, تو ہو سکتا ہے دوسرا واقعہ بھی ہو جائے. تو اس سلسلے میں لوگوں کو کام کرنے دیں, تاکہ وہ اور جو بھی زخمی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے ہاسپٹل شفٹ کریں. اور جو ڈیڈ باڈی ہیں ان کو بھی ہاسپٹل کریں, لیکن جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے. اچھا منظر بھائی, کوئی عام خاتون, بچہ, کوئی بھی گھر میں اس وقت موجود ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اٹس ایمرجنسی اور سائرن سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی انسیڈنٹ ہے یا کوئی جنگ ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ کسی نے حملہ کر دیا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے وہ ابھی آپ نے بڑی اچھی ایک سوال کیا ہے, اور یہ عام شہری کا جو ہے وہ سوال ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر جو ہے ایک فیملی موجود ہے اور سائرن بج گیا ہے تو سب سے پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ عوام کو آگاہی ہم یہی دیتے ہیں کہ جب سائرن بج جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر وہ سائرن بج گیا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے گھر کی تمام لائٹس کو جو ہے وہ بند کر دینا ہے. لائٹ بند کرنے کے بعد جو بھی آپ کے مین ایریا گیسز وغیرہ ہیں سب ان کے سوئچ وچ سب آف کر دینے. اس کے بعد آپ نے کھڑکیوں اور دروازے جو شیشے لگے ہوئے ان سے دور ہو جانا. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو سر ہے وہ اور اپنے پاؤں ایسے ملا لینے اور اپنے آپ کو جو ہے
کمفرٹ ٹائپ کے ریکوری پوزیشن کہلاتی ہے یہ، اس میں آ جانا ہے تاکہ آپ کے جو اندر کے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ بچ سکیں. اگر بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ محفوظ ہر گھر کے اندر جو ہے، میں کہتا ہوں جب جنگ ہو جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم آگاہی دیتے ہیں کہ آپ کو بغیر شیشے والا کمرہ ایک ہونا چاہیے، آپ کا پلرز ہونے چاہیے. آپ نے فوری طور پر رینگتے جو ہے وہ پلر اور سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں ہم موٹرز وغیرہ لگاتے ہیں ساری چیزیں، وہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ وہ پلر اگر بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ لوہا اس پہ ہوتا ہے تو وہ گرتا نہیں ہے، تو وہ اچھے ہوتے ہیں، بنکرز ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ محفوظ جگہ پر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پناہ میں دیں. دوسرا جو ہمارے ادارے ہیں، آج کل تو بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، واٹس ایپ چل رہا ہے، اس کے علاوہ تو اپنے واٹس ایپ پہ بھی اسی وقت جو ہے ادارے جو ہے وہ انسٹرکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی آپ اپنا وہ رکھیں. اور نزدیکی جو آپ کا W1122 ہے یا وہ ہے ایمبولینس، اس کو بھی مطلع کریں کہ بھائی ہمارے علاقے میں یہ چیز ہو گئی ہے. تو فوری طور پہ اس کو پورے علاقے کو جو ہے وہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے، وہ فوری طور پہ جو ہے اس کو ڈائریکٹ کر لیتی ہے اور سارے کام وہاں شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے صرف ودن آدھا گھنٹہ 15 منٹ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، پھر وہ سارے ادارے آپ کو لے جا کر اور بہترین مقام. چھوٹے بچوں کے لیے کیا ایسوپیز ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال میں چھوٹے بچوں کو کن محفوظ مقامات پر، چاہے گھر میں ہیں یا کہیں پر بھی موجود ہیں، ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ والدین اگر ساتھ ہیں، اگر بچہ خدا نخواستہ خود بھی اکیلا ہے یا کچھ ہے تو اسے اسی طرح سے جو ہے لازمی بات ہے اکیلا ہوگا، اس کی ایج پہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو 12 سال سے لے کے اور 14 سال کے بچے ہیں اتنے ذہین ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو رابطہ کرتے ہیں. جو ہم نے نمبرز دیے ہوتے ہیں، جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سارے نمبر اویزاں ہو جاتے ہیں کہ بھائی اسکاؤٹس ہم مہیا کرتے ہیں ان کو کہ ان نمبروں پہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. تو واٹس ایپ کے ذریعے اور جو والدین موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر بنکرز میں گھر کے اندر جو سب سے زیادہ اچھی جو پانی کی ٹینکیز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے، ان کو بھی کبھی کبھی ہم جو ہے بنکرز کا تصور کرتے ہیں اور ان میں بھی جو ہے بہترین لائٹنگ وائٹنگ کر کے لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. تو محفوظ مقامات پہ سب سے پہلے بنکرز تو مشکل ہوتے ہیں نا منظر بھائی، تو اس کے آلٹرنیٹ پھر کیا کریں؟ گھروں میں بنکرز کہاں سے لائیں؟ نہیں، گھروں میں تو آپ کو سب سے پہلے سیڑھیوں کے نیچے آپ نے جانا، جو میں نے آپ کو بتایا پلرز جہاں لگے ہوئے ہیں مضبوط، ان کے برابر میں جا کے پناہ حاصل کرنی ہے اور شیشے اور کھڑکیوں والی جو جگہ ہیں ان سے دور ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہت جلد آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم جنگ کی صورت میں جب کیونکہ دشمن ہو رہا ہے تو ہم سارے ایکٹیو ہوتے ہیں اسی کام کے لیے، تو وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. بس 10-15 منٹ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا. صحیح، 10-15 منٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو فوری طور پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائرن بج گیا ہے یا پھر کوئی ہنگامی صورتحال ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے محفوظ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیئرز جو ہیں اس کے نیچے چلے جانا ہے، یا پھر آپ نے سارے گھر کی لائٹس جو ہیں وہ آف کر دینی ہے، شور نہیں مچانا ہے، کھڑکیوں سے دور رہنا ہے اور جتنی زیادہ ہو سکے احتیاط کرنی ہے. اور جو پھر واٹس ایپ گروپس جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے ساتھ آپ نے کسی بھی افواہ پر کان نہیں دھرنا ہے. اچھا طاہر بھائی، جس طرح سے ابھی منظر بھائی جو ہے انہوں نے ساری جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ یہ ساری ایس او پیز رکھنی چاہیے، یہ سارے اقدامات کرنے چاہیے، یوزولی کیا ہوتا ہے لوگ فالو کر لیتے ہیں آسانی سے یہ ساری انسٹرکشنز؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر گھر پہ بیل بج جائے تو جو ہے اس کے اوپر ایک رسپانس نہیں ہوتا، سائرن بجتے ہی دیتے ہیں لوگ انسٹنٹ رسپانس کہ بھائی سائرن بج گیا ہے جی، سب سارے جو ہے وہ اب جو ایس او پی تھی وہ فالو کر لیں. اصل میں اب تو جو ہے موبائل کا دور آ گیا ہے، مطلب میڈیا کا دور آ گیا ہے، تو اس میں لوگوں کو سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر مطلب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا. کیا ہے کہ گھر کے اندر جیسا آپ نے سوال کیا کہ بچے ہیں یا کوئی مطلب گھر کے اندر فیملی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہم نے بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے، کئی جگہ ہم دیکھا تو آگ لگ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اورنیس کہ بھائی کس طریقے سے اس کو آگ کو بجھایا جائے. ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کوئی آگ لگ گئی تو چولہے کے اندر آگ لگی، چولہے سے جو ہے اپنے والدہ جو ہیں یا بہن ہیں وہ آگ مطلب کھانا بنا رہی ہیں. ہوتا ہے کیا ہے جس طریقے سے بچہ روتا ہے نا وہ مطلب پلٹتے ہیں تو پیچھے دوپٹہ آ جاتا ہے آگ کے دوران اور جس وجہ سے آگ میں لگ جاتی. اب جیسے کوئی بہن دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہی ہے، فوری طور پر وہ بچانے کے لیے فوری طور پر وہ آتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے جذبات میں آتے جہاں آگ لگ رہی ہے ہاتھ سے بجھانا شروع کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہ خود بخود بھی جل جاتے ہیں. تو ہوتا ہے کیا گھر کے اندر کمبل ہے، زری ہے، چادر ہے، تو فوری طور پر آپ کمبل چادر لے کے اس کو جو ہے فوری طور پر اگر آپ، کیونکہ آگ جو ہے وہ آکسیجن ہے اور مادہ ہے، اس کو اگر آکسیجن اس کو بند کر دیں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی. فوری طور پر آپ چادر لپیٹ دیں گے اس کو اور اس کے بعد تھوڑا گرا کے کلرنگ کر لیں گے تو آگ بجھ جائے گی.
تو اس میں کیا ہوگا کہ بہت سی جانیں لوگوں کی بچ جائیں گی. اب اس طریقے سے ہم نے دیکھا یہاں پر 2005 زلزلے میں جب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کی زلزلہ آ گیا تو سندھ کی بایسکوپ ٹیم سب سے پہلے ہوائی جہاز کے ذریعے ہم لوگ وہاں پہنچے. تو ہم مارگل ٹاور میں پہنچے تو وہاں دیکھا تو باقاعدہ لوگوں کی چیخ آ رہی تھی, لوگ دبے ہوئے تھے, پریشان تھے. تو جو یو کے کی ٹیم تھی وہ ہمارے ساتھ, انہوں نے دیکھا کہ اسکاؤٹس ہیں ہم لوگ, تو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ 17 دن بعد بھی ایسی جگہ سے لوگ زندہ نکلے, 3 دن بعد بھی نکلے. جو شخص جو ہے اپنے کمرے میں تھا, کمرے سے بعد وہ نیچے اترا تو وہ جو واقعی انہوں نے جو بتایا ہے کہ اپنے سیڑھی کے نیچے, سیڑھی کے نیچے اگر وہ جا کے چلے گیا تو اس کو خراش تک نہیں آئی. تو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے نکا ہوتا ہے, ذرا سا بمباری ہوئی, کوئی بلڈنگ آگے, تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو فوری طور پر ایک تو مطلب ڈراپ ہو جائے اور فوری طور پر یہ اپنا ہاتھ ہے اس کو یہاں شامل کر لیں. اور کوئی بھی مضبوط چیز جیسے میز ہوتی ہے, کوئی مطلب وہاں پر پلر ہوتا ہے, اس کو پکڑ لیں گے تو وہ جگہ محفوظ ہو جائے گی. اور کہیں آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اوپر سے کوئی نہ کوئی گر جائے گی تو آپ نے, یہ سلسلہ ہوتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ منظر بھائی. اور طاہر بھائی ہمارے شو پر ہے اور آج ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو, جنگ ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, آگ لگ جائے, کوئی خدا نخواستہ کوئی دھماکہ ہو جائے یا پھر کوئی اور ایمرجنسی ہو, تو اس میں آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسکیو کرنا ہے. خود اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور ٹاپک ہے جس کے اوپر کریں گے ڈسکشن, اور اس پر ہمارے ساتھ جو ہیں 2 بڑی زبردست پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے لیے وہ سرپرائزنگ ہے لیکن ابھی وہ ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنا ہے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاک انڈیا کی, اس حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی نارمل سی بھی کوئی کشیدگی ہوتی ہے یا تھوڑا سا بھی کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ کہیں سے بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے یا آپس میں دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ راستہ بند کر دیتے ہیں جس راستے کے اوپر وہ خود یہ بیان دیتے ہیں کہ جی فنکاروں کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی اور فنکار تو ہر جگہ جا کر کام کر سکتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے فنکار بھی یہاں آتے ہیں اور ہم ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, پھر وہ جب واپس اپنے ملک جاتے ہیں تو زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا جیسچر ہے اور اس ماحول میں مودی سرکار جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے, اور اس سے ہمارے جو عوام ہیں, ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو ایکٹر ہیں, ایکٹریسز ہیں, یا جو بھی جس بھی پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں, جو وہاں پر بہت زیادہ جاتے ہیں اور وہاں کے بہت زیادہ گنگاتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا ووکل میسج بھی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اینکر پرسن موجود ہیں نازیہ علی, آپ کیسی ہیں؟ اور ہمارے ساتھ جو ہے سلمان بھائی موجود ہیں, اور ان دونوں سے آج ہونے والی بہت زبردست بات. سب سے پہلے نازیہ, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں, اور جو حالات ہیں جس پر آپ بات کر رہی ہیں ابھی تو تمام پاکستانی بس یہی دیکھ رہے ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کہ کسی طرح سے دشمن کو ظاہر سی بات ہے شکست بھی دینی ہے, اور جو اس کی کوشش ہے پاکستان کے لیے ناپاک ارادے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. وہ دعائیں ہیں, وہ دعائیں. صحیح. اچھا نازیہ, ابھی جس طریقے سے جو انڈیا سے خبریں آ رہی تھی, ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہی جو ہے اس طرح کی خبریں ساری سامنے آ رہی تھی کہ بھئی ماہرہ خان کا جو ہے وہ انسٹاگرام بلاک کر دیا, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیگر اور ایکٹرز, اقرا عزیز تھا ان کا, اقرا عزیز ہے ان کا جو ہے وہ انسٹاگرام انہوں نے بلاک کر دیا, پھر اور بھی مشہور فیمس سنگرز ہیں ان کے سب کے جو ہے وہ انسٹاگرام جو ہے وہ انہوں نے بلاک کر دیے. آبدا آپا ہیں, ان کا بھی بلاک کر دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو تقریباً اس طرح کے ایکٹرز ہیں کہ جو میڈیم پیس کے ایکٹرز ہیں اور جو کہ ہر طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہاں کے عوام بھی خوش رہیں, یہاں کے عوام بھی خوش رہیں, تو انہوں نے وفا نہیں نبھائی ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں وفا آپ دشمن سے کیسے کر سکتے ہیں؟ بات تو یہاں پر ہے جب ہم بات کرتے ہیں قلم کی, فن کی اور قلم کی, کہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, لیکن وہیں جب ملک کی سلامتی کی اور عزت کی بات آ جاتی ہے وہاں سرحد ہے. یہ جو ابھی ہم حملے کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں پر سرحد نہیں تھی؟ معصوم لوگوں کی جانیں گئیں ہمارے وطن میں, تو وہاں سرحد نہیں تھی. تو یہ منافقت ہے میں سمجھتی ہوں. اگر آپ اپنے وطن عزیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دیکھیں اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں, زمانے ماضی کی, تو ہماری فلم انڈسٹری بھی, ہمارے فنکار, ہمارے اداکار, ہمارے سنگرز کی ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا میں تو اتنی نہیں تھی موسیقی. اگر دیکھا جائے تو ہماری نور جہاں, جب ہم بات کرتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں, اتنا بڑا نام کہ جنہوں نے نہ صرف جب بارڈرز کی جنگوں کی بات کرتے ہیں حوصلہ افزائی کی افواج پاکستان کی, تو وہیں پر ابھی ہم جو اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑا آسان سا, جیسے میں نے یہ جملہ کہا کہ فن کی کوئی یعنی سرحد نہیں ہوتی. بالکل, یہ تو میرے خیال میں ہر سیکنڈ ایکٹر جو ہے از ٹاکنگ اباؤٹ لائک دیٹ
کہ جی ٹھیک ہے ہم تو دبئی میں بھی کام کرتے ہیں, ہم تو انگلینڈ میں بھی کام کرتے ہیں, ہم تو انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں, انٹرنیشنلی کام کریں, لیکن کیا یہ تمام تر کنٹریز ایکسیپٹ انڈیا آپ کے ملک کو کبھی ڈسگریس کرتی ہیں, آپ کے ملک پر ایلیگیشن لگاتی ہیں؟ نہیں لگاتی. تو جو کنٹری آپ کے ملک پر ایلیگیشن لگاتی ہے, جو کنٹری آپ کو وہاں پر جا کر آڈیشنز کے لیے بلاتی ہے, اور آپ یہاں کے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اسی طرح لائن میں لگنا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے اسی طرح آپ کو سر جھکا کے سلام کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے چلے جیسے وہ چاہتے ہیں, تو یہ بڑی لمحہ فکریہ والی بات ہے. سلمان بھائی, واٹ ڈو یو سے آن دیٹ؟ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں نازیہ نے جیسے کہا کہ سرحدیں ہوتی ہیں, لیکن فن جو ہوتا ہے نا, انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے, آرٹ ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو انٹرٹین کرنا. رائٹ, صحیح جی. پاکستان کو یا انڈیا کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے. اگر میں ایک فنکار ہوں تو میرا فن پوری دنیا کے لیے. ٹھیک, لیکن پرابلم ہمارے ساتھ نہیں, پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستانی اداکاروں کے ساتھ, وہ اس ڈگنیٹی کے ساتھ ہمیشہ جاتے رہے اور سرو کرتے رہے دنیا میں. پرابلم انڈیا کے ساتھ ہے, ان کی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ہے. دے آر ٹیکنگ اٹ ٹو پرسنلی اینڈ ٹو, اور اپنی ایگو پہ لے کے جا رہے ہیں, اس کو آنا پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ فنکار انڈیا کے اور پاکستان کے الگ ہے. صحیح, تو یہ پرابلم ان کے ساتھ ہے. صحیح, دے نیڈ ٹو لرن, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سلمان بھائی, یہ پرابلم تو ان کے ساتھ ہے, اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ یہ پرابلم ہے. ابھی جس طرح سے پاک بھارت حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں, تو اس کے دوران انہوں نے اس بات سے قطع نظر کہ ان کے ملک میں وہاں پہ کون کام کر رہا ہے, کس کی مووی ریلیز ہونے والی ہے, کس کے جو ہے وہ کس کو پیسے ملنے والے ہیں, کس کو پیسے نہیں ملنے والے, کس کی پروڈکشن چل رہی ہے, کس کی پروڈکشن نہیں چل رہی ہے, اپنے کنٹری پرائیڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی سوری, اسٹے اوے. سو جس کو اسٹے اوے کہا ہے اس کی بھی تو کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا. اب یہاں پہ ہمارا فرض کیا ہے, ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ آپ کے لیے کوئی بھی اپنے گھر کے دروازے ایک دفعہ بند کرے, 2 دفعہ بند کرے, اور وہ کہے جی ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے, سوری ڈونٹ کم, ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے, سوری ڈونٹ کم. چلیں آپ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن آپ کی اپنی پرسنل ڈگنیٹی بھی تو ہوتی ہے نا. اب کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ جی ٹھیک ہے جب تھنگز ول گو رائٹ تو پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. بٹ موقع شناس اور موقع پرست لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے منافقت کا ورڈ یوز کیا. یہاں پہ ہمیں ہمارے ملک کو لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ڈگنیٹی کی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک کنٹری کا بیہیویئر, ایک انڈسٹری کا بیہیویئر ہمارا ایسا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے بغیر بھوکے نہیں مر جائیں گے. صحیح, یا وہی صرف دنیا نہیں ہے پوری, آپ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہو, اور دنیا اب اس وقت گلوبل ہو چکی ہے, تو ہر آرٹسٹ جو ہے وہ ہر جگہ اپروچیبل ہے. پوائنٹ یہ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ یہ بیہیویئر کرے, آپ لائن ڈرا کر دیجیے, یہ سینسیبل اپروچ ہے. لیکن جیسا آپ نے ذکر کیا تو کچھ لوگ موقع شناس بھی ہوتے ہیں اور موقع پرست بھی ہوتے ہیں, اور موقع پرستی انسان کو گریڈ کی طرف لے جاتی ہے. بالکل. نازیہ, آپ اس کے اوپر مزید کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گی کہ کس طریقے سے ایک میڈیا پرسن کو, ایک ایکٹر کو, انفیکٹ اگر وہ میڈیا سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو, ایک ٹیچر ہو, ایک ڈاکٹر ہو, انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو, اور اس کے ساتھ اگر پڑوسی ملک میں اس طرح کا رویہ کیا جائے تو اس کو اپنی ڈگنیٹی اور اپنے فیس سیونگ کے لیے, اپنی پرسنالٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے سٹینڈ لینا چاہیے وہی کہ آپ کس طرح سے, کہ آپ بات کا راستہ کیوں سوچ رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ آپ اپنے ملک کی سلامتی کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ رہیں. یعنی ہمیں جس ملک نے پہچان دی ہے, چلیں ہم ایکٹرز کی فن کی بات کر لیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فن کی سرحدیں نہیں ہوتی, لیکن اس کے ساتھ ان کو آغاز انیشلی یعنی فیم کہاں سے ملا, وہاں جانے کی نوبت کیسے آئی. سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا, اور وہاں سے آپ کو محبت کہاں سے ملی, آپ کو کس نے کس طرح سے کس مقام پہ پہنچایا. تو وہ تو وہی ہے نا, ہمارا ملک ہے نا. جب ہم دوسرے ملک کی بات کرتے ہیں, پڑوسی ملک کی, ایڈ آن میں ایک اور چیز کروں گی کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی فوبیا ہے مینٹلی. میں اگر میں یہ دیکھوں کہ ہمیں اس طرح کا ہے, ایک تو لائٹر موڈ میں ایک اور چیز بھی میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ بڑے ہمارے اب تو جیسے ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے نا, آپ نے بڑا, کیونکہ بڑا ایک چیز آج کل چل رہی ہے کہ بھئی اکاؤنٹس ہو رہے ہیں بلاک, جن کو اب تو لوگ مذاق میں, جو اینکر پرسن میرے ساتھ میں بھی ہیں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اسٹیٹس لگاتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ ہمارا بھی انسٹا انڈیا بلاک کر دے یا فیس بک کر دے, کیونکہ ہمیں فیم مل جائے گا. یعنی ایٹ لیسٹ اس نام میں آ جائیں گے کہ بھائی وہاں کے ہم اس میں ہیں کہ بھائی بلاک کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں جب ہم اپنے ابھی سیویلینز کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو کہ جو ابھی ہمارا وقت چل رہا ہے, پاکستان کا جنگی صورتحال ہے, یعنی اٹیکس ہو بھی گئے, اور ہمارے جو افواج پاکستان ہے سرحدوں پر کس طرح سے حفاظت کر رہی ہے, تو تمام لوگ, میں ایک فیلڈ کی بات نہیں کرتی, وہ ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہ آپ دیکھیں
ہیں کہ وہ بھی سارے سڑکوں پر نکل کے آئے, یونائٹڈ ہوئے, ایک ساتھ آئے. تو وہیں پر جب ہم بات میڈیا کی کر رہے ہیں تو دیکھیں میڈیا کے فلیورز ہیں نا, سب سے بڑا میسج میں یہی دوں گی اس وقت صبا کہ میڈیا کے فلیورز ہیں, اور میڈیا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو شوبز اس سے الگ نہیں ہے, میڈیا کے ہی پلیٹ فارمز میں کوئی کوآرڈینیٹڈ رپلائی آیا نہیں اسٹیٹمنٹ اس طرح کا نہیں. لیکن اس چیز پہ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو یہ رسپانسبلٹی ہماری ہی ہے. یعنی ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب ہمارے اتنے ماشاءاللہ سے میں اب تو تعریف کروں گی, پہلے جب ہم یعنی دیکھ رہے ہوتے تھے ہم اسٹل بول رہے ہوتے تھے چینلز پہ کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں, افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. ایٹ لیسٹ اس جنگی صورتحال سے یہ ہوا کہ سب ہماری جو نیشن ہے وہ متحد ہو گئی, وہ یونائٹڈ ہو گئی. اچھا اس میں نا ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کسی کا اگر تعلق پڑوسی ملک سے ہے تو آپ اس سے بتنے لگ جائیں, کسی کا تعلق اگر جو ہے وہ آپ کے پڑوسی ملک سے تو آپ اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کے ٹیلنٹ کو آپ انڈورس نہیں کریں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ پیس ود ایکویلٹی, اس طریقے سے ٹاک ود ایکویلٹی ہونی چاہیے, میٹنگ ود ایکویلٹی ہونی چاہیے. آپ اپنی چیزوں میں برابری رکھیں, لیکن لوگ اپنی چیزوں میں یہ برابری نہیں رکھ پاتے کیونکہ سمہاؤ جو پاکستان میں بہت بڑے سٹارز ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ایک مووی, ایک ڈرامہ یا انڈیا کا ایک کمرشل یا انڈیا کا ایک شوٹ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنی پوری کریڈیبلٹی سٹیک پہ لگا لیتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچھے پیسے بھی مل جاتے ہیں, بگ بینرز کی موویز بھی مل جاتی ہیں, اس کے بعد پھر موویز نہیں ملتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ واپس پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں آ کر وہ اتنے نخرے دکھاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی چاہیے, ہمیں تو ایسے بھی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے بھی کام نہیں مل رہا ہوتا جسٹ بیکاز آف دیٹ ایٹیٹیوڈ. پھر وہ یہاں برائی کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انڈیا میں ہم گئے تھے تو ہمیں تو بڑی عزت مل رہی تھی. ہمیں وہ عزت آپ کو اس لیے مل رہی تھی کیونکہ آپ کو پاکستانیوں نے وہ نام دیا تھا, کیونکہ پاکستانی پہلے آپ کے فین تھے, پاکستانیوں نے آپ کو فیمس کیا, پاکستانیوں نے آپ کو وہاں تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر اس قابل ہوئے کہ آپ وہاں پر کام کریں. اس پر کریں گے مزید بات, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, اپنے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں پڑوسی ملک بھارت کی, جس کی جتنی نیگیٹو چیزیں آپ شو کراتے جانا آپ تھک جائیں گے کہ مطلب یہ ان ہر چیز میں تو وہ اخلاق سے گر جاتے ہیں. اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ کچھ ان کو کوئی نہیں ملتا تو وہاں جو سراؤنڈنگ میں بیچارے مسلمان جا رہے ہوں گے, وہ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے, نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے, ان کو پکڑ کے وہ تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ایگریشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھانی ہوتی ہے, بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم طاقت میں. اور کیونکہ وہ اتنا کمپلیکس اور احساس کمتری کا شکار ہے. وہ میں ایک بہت زبردست ایڈیٹوریل پڑھ رہی تھی, کسی نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1000 سال بعد جو ہے وہ 1947 کے بعد ان کو حکومت ملی, تو اس کے بعد اب ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ نہ یہ بھوٹان کے ہیں, نہ نیپال کے ہیں, نہ سری لنکا کے ہیں, نہ بنگلہ دیش کے ہیں, ان کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اور باقی جو کنٹریز ہیں ان سے بھی ان کے آپ جو ہے وہ تعلقات دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں آپ, کینیڈا کس طرح ان کے بارے میں بات کرتا ہے, ان کے جو دیگر الائز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور خود پاکستان کو دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی طرف اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ منہ کی کھاتے ہیں تو شور مچاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسی خاموشی ہوتی ہے جیسے آج کل ہوئی بھی ہے, بالکل خاموشی. آج کل بالکل خاموشی تو کیا بلکہ شکست ہی ہے ایک طرح سے, کہ اس میں جب شکست ہوئی تو وائٹ فلیگز لہرا دیے گئے. اور سب سے بڑی بات جب ہم مودی کی بات کرتے ہیں, مودی سرکار جو کہ ہم تو بولتے ہیں کہ شروع سے ہی کہ پاکستان کے کیا مسلمان ان کو ہضم نہیں ہوتے. اور اس کے لیے میں کچھ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بھی تاکہ ہمارے ناظرین کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ویسے بھی ان لوگوں کو یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں. جب الیکشنز آتے ہیں نا ان کو اپنی سرکار ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے, اپنی نیا, تو ان کو آج کل اپنی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی, تو ان کو صرف یہی لگتا ہے کہ کسی طرح سے میں ہیرو اس طرح سے بن سکتا ہوں, یہ ڈوبتی ہوئی رگے, اور پاکستان کے ساتھ میں اگر کچھ غلط کروں گا تو میں ہیرو بن جاؤں گا, سرخرو ہو جاؤں گا. لیکن میں ہمارے ناظرین کو بھی میں چاہتی ہوں کیونکہ تاکہ وہ سرچ بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں کہ ایک بڑی ویڈیو آج کل آئی ہوئی ہے, جب ہم اسمبلیز کی ہماری جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے ملک کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے آپ وہ چیزیں دکھائیں کہ جہاں یہ خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جب ہم آپ کی تو کیا خاطر تواضع کریں گے جو آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ, کیونکہ دیکھیں ہم صرف پاکستانیوں کی بات نہیں, ہم اوور آل دنیا کی جب بات کرتے ہیں, اب جب سوشلائزیشن بھی ہو چکی ہے اور سوشل نیٹ ورک بھی, دونوں چیزیں ہیں. پہلے سوشلائزیشن بھی لوگ اتنا نہیں ملتے تھے ایک دوسرے سے, اب اویئرنیس آ چکی ہے لوگوں میں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو شعور آ چکا ہے کہ بھائی آپ یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک کام سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا, آپ کی حکومت نہیں چل رہی ہوتی, آپ کو آگے سے ووٹس
وقت چاہیے ہوتے ہیں, پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا, لیکن آپ اور مزید بگاڑ کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ بڑی آج کل میمز بن رہی ہیں, ہمارے والے بھی چلیں خوش ہوں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن جہاں ابھی جس طرح جو نقصان ہوا, جو شہادتیں ہوئی, ہمیں ایک تو انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے, وہ افسوس کی بات ہے. جنگیں ہوتی ہیں, اس کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں, لیکن وہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں نا, سامنے میں آنر اس لیے بولوں گی کہ یہ نا خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے یہ فائنینشلی حالات ہیں, یہ ہو جائے گا. بڑا میں دیکھ رہی تھی, تم لوگ سڑکوں پہ آ جاؤ گے, ہم نے پانی بند کر دیا. بھائی آپ کے یہاں تو لوگ ننگے گھومتے ہیں, اور آپ ہمارا پانی بند کر ہی نہیں سکتے. آپ پہلے پانی بند کرنے کے لیے پراپر اسٹریٹجی تو بنا لیں. جتنا بڑا انڈیا ہے وہاں لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ اگر غربت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن سب باہر نہیں ہوتے. لیکن انڈیا میں تو لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں, یعنی غربت اتنی ہے, اتنی زیادہ. اسی طرح لوگ ہمارے یہ سن لیں کہ وہ جو آپ کو انڈیا کی موویز میں انڈیا دکھتا ہے نا, بھارت بھارت بھارت, آپ اس بھارت جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں کے لوگ کیسے ہیں. بالکل سارا کرش جو ہے نا وہ آپ کا کریش ہو جائے گا جب آپ حقیقت دیکھیں گے, گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں گے. ان کے یہاں ابھی وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر یا 1-1.5 سال پہلے, تو انہوں نے جو کچی آبادیاں تھیں نا اپنی, ان سب کو چھپا دیا تھا. تو وہ بیچارے احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں آپ نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بینرز لگا کے اور پورا انہوں نے جو ہے رکاوٹیں ڈال کے, کنٹینر ڈال کے نا اپنی پوری کچی آبادی, اپنی اصلی چہرہ جو ہے انہوں نے چھپایا تھا. سلمان بھائی, یہ جس طریقے سے بھی یہ سائبر اٹیک اور جنگ کا ماحول یہ سارا کچھ چل رہا ہے, اس پہ میں چاہوں گی ذرا کچھ بتائیں آپ ہمیں کہ یہ کس طریقے سے سچویشن سے جو ہے وہ گو تھرو کرنا چاہیے, اور کیا ہوتی ہے ایکچوئل سچویشن. دیکھیے جب سائبر اٹیک کی باری ہوتی ہے تو کوآرڈینیٹڈ ونگز بنے ہوئے جو میری جانکاری کے اندر ہے, ہر کنٹری کے ہوتے ہیں, اور وہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کرتے ہیں, وہ بریچ کرتے ہیں, وہ ویک ایریا دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کے جو سائبر ورلڈ ہے اس کو, اس کے اندر کوئی ڈیمیج کر سکیں. بڑی آرگنائزیشن کی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا, ڈیٹا بیسز کو ہیک کر لیا, جیسے ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے ڈیٹا بیسز کو ہیک کر لیا. ایک تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا وارفیئر, ایک 5th جنریشن وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ کو بنانا. اچھا انڈیا کی پرابلم یہ, میں پرابلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ, کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. میڈیا جو 5th جنریشن وارفیئر ہے وہ اتنی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب ایکسپوز ہونے لگی دنیا میں, بری طرح ایکسپوز ہونے لگی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, ایک پبلک میسج, کہ دیکھیں 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فخر اور ایک ہوتا ہے تکبر. یہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں. ہم فخر کرتے ہیں اپنی افواج کے اوپر, ہم اپنی عوام, ہمیں پتہ ہے ہم کیا لوگ ہیں. وہ لوگ تکبر پہ اتر آئے ہیں, صحیح, اور زیادتی پر اتر آئے ہیں, اور اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں. تو پلیز یہ انڈین عوام کے لیے میسج ہے کہ تکبر سے نیچے آئیں, اپنی غلطیوں کو دیکھیں, اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنی کنٹری کو بہتر کریں. اسی طرح پروگریس کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. اچھا ان کی جو نیشن ہے نا, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کہ پتہ نہیں ہم کون سی نیشن بن گئے ہیں, پتہ نہیں ہم جو ہے نا وہ کوئی چاند پہ رہنے والی نیشن بن گئے ہیں, یا ان کے اپنے حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس چیز میں بھی بہت آگے ہیں, ہم اس چیز میں بھی بہت آگے ہیں. وہ اپنے جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے نا, جو آپ کا جو ایک ذہنی سطح ہوتی ہے, جو آپ کی تھاٹ ہوتی ہے, وہ اس سے باہر ہی نہیں آ رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے باہر آئیں گے. میں کچھ عرض کروں, دیکھیں جب سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں نا آپ, تو انسان کی نا سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں. جو اسٹیٹ کی آپ بات کریے نا, وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے, تو وہ اس بدگمانی میں رہنے لگ جاتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ ریئلٹی اس کو ہٹ کرتی ہے تو اس کا وہ بدگمانی ٹوٹتی ہے اور وہ شیٹرڈ ہوتا ہے. یہی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کل ہوا وہ یہی ہوا نا. بالکل, انہوں نے جتنے دعوے کیے اور جتنے اسٹیٹمنٹس نہیں کرنے چاہیے, ہم نے پاکستان میں ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. بالکل, پاکستانی جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس دیتے ہیں, اور پاکستانی بہت کیلکولیٹڈ قوم ہے, اور اس کو آپ نے کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ قوم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے. بہت شکریہ نازیہ, بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ ہمارے شو پر آئے. شو کا ٹائم اینڈ اپ ہو گیا ہے. آج کا شو کیسا لگا سوشل سائٹ پر آپ نے بتانا ہے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا ہے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10.